رحمت میں منتظر ہیں امام زمان بھی، ہم کب گھروں کو چھوڑ کے مقتل سجائیں گے۔ امام تک پہنچنا بہت ضروری ہے عزیزان محترم۔ یہ جو محنت ہے آپ کی اور ہم لوگ اور جو بھی انتظامیہ کرتی ہے، ہر شخص اپنی ایک حصہ ڈالتا ہے عزاداری۔ آپ کا آنا خود ایک بہت بڑا حصہ ہے عزاداری کو قائم رکھنے کے لیے، ہر شخص کا ایک حصہ ہے۔ اس سب کا اجر جو ہے وہ امام کی نصرت ہے۔ اگر یہ مجلس ہمیں امام زمانہ تک نہیں لے کے جا رہی تو پھر یا تو میرے اندر کوئی پرابلم ہے جو بیان کر رہا ہے، یا پھر آپ کے خدا نہ خواستہ، میں آپ کو نہیں کہوں گا، یہ کوئی ایسا عمل ہے جس نے مجھے روکا ہوا ہے۔ ہمیں امام تک پہنچنا ہے عزیزان محترم۔ یہ جو صفتوں کے اندر خوبیاں ہیں یہ خدا نے ہمیں عطا کی ہیں۔ آپ کے سامنے جنگ میں جو امام مولا کائنات نے جنگیں لڑی، زہیر کہاں پہ تھا؟ زہیر امام کے مقابلے میں تھا۔ جب وہ اپنی طرف سے جنگ جیتے جو بھی انہوں نے کہا، تو حضرت سلمان فارسی نے زہیر کو کہا کہ یہ خوشی کا مقام نہیں ہے، خوشی تمہیں تب ملے گی جب تم رسول کے نواسے کے ساتھ کربلا میں کامیاب ہوگے۔ اب زہیر کہہ رہا ہے کہ میرا کیا تعلق پسر رسول سے، میں عثمانی مسلک کا، لیکن جب زہیر کا کاروان آہستہ آہستہ امام کے ساتھ آگے بڑھتا رہا، عزیزان محترم علماء بیان کرتے ہیں کہ زہیر کا جو خیمے تھے وہ لگتے تھے، اسی کے قریب امام حسین کے خیمے بھی لگتے رہے۔ ایک مقام آیا کہ جہاں پر زہیر اپنے خیمے میں کھانا کو شروع کر رہا ہے تو قاصد آیا، کہا کہ امام حسین نے اپنے قاصد کو بھیجا ہے۔ وہیں پر نوالا اس کا رک گیا۔ اس کی زوجہ نے بولا کیا ہو گیا؟ کہا وہی ہوا جس کا مجھے ڈر تھا۔ کہا کیوں؟ کہا اگر امام حسین نے مجھے بلا لیا تو میں منع نہیں کر پاؤں گا۔ تو اس نے بولا ایسے تو اچھی بات، کوئی نہیں جاؤ تو صحیح۔ علامہ نقن صاحب فرماتے تھے کہ چند قدم زہیر قاصد امام حسین کے قدموں پہ چلا، اس کی تقدیر بدل گئی، اس کی تقدیر بدل گئی۔ زہیر کون ہے؟ زہیر روز عاشوراء اپنے امام کے لیے تیروں کی ڈھال بنا ہوا ہے۔ یہ وہی زہیر کہ جو مولا کائنات کے مقابلے میں تھا۔ تو یہاں سمجھ میں آیا کہ یہ کچھ سلب تھے جن سلبوں میں پروردگار نے ایمان کو قرار دیا ہوا تھا، یہی سلب تھے۔ اور وہیں امام کے رکاب میں شمر لعین تھا، امام کے ساتھ تھا، دشمن سے لڑ رہا تھا۔ تو کہا اس نے کہ مولا میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ مولا کہتے ہیں میں تمہارے نام کو اپنی محبت والی لسٹ میں نہیں دیکھتا۔ خوف یہی ہے، یہ خوف ہے۔ ہم بہت ریلیکس ہیں عزیزان محترم، ہم بہت ریلیکس ہیں، ہمیں نہیں پتا کہ ہمارا اینڈ کیا ہوگا۔ ابھی یہ ساری صفتیں ہمارے وجود میں آپس میں ملی ہوئی ہیں، یہ جب آخری آئے گا تو یہ جدا ہوں گی، اور نہیں پتا کہ ہمارے سے جب یہ جدا ہوں گی تو ہم کہاں ہوں گے، یہ نہیں پتا کسی کو۔ یہ عزاداری ہے ہی اس لیے آؤ اپنے وجود کو پاک کرو، پاک کرو، دھو اپنے اندر۔ یہاں سے اٹھ کے جاؤ تو بغض اور کینہ تمہارے دل میں نہیں ہونا چاہیے۔ یہاں سے اٹھ کے جاؤ تو حسد نہیں کرنا کسی سے جا کے۔ یہاں سے اٹھ کے جاؤ تو تمہاری زبان پاک ہو، غلط الفاظ استعمال نہیں کرنا۔ یہاں سے اٹھ کے جاؤ اور اگر امام حسین پر گریہ کر کے جا رہے ہو تو پھر یہ آنکھیں غلط نہ اٹھیں عزیزان محترم۔ قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن سنانا ہے، قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن سنانا ہے۔ ہم اس کے محافظ ہیں، ہم اس کے محافظ ہیں، دنیا کو بتانا